مانچسٹر یونائٹڈ کی برینٹ فورڈ کے خلاف 2-1 کی جیت نے انہیں چیمپئنز لیگ کی اہلیت کے دہانے پر پہنچا دیا، لیکن عبوری مینیجر مائیکل کیرک نے کہا کہ انہیں پریمیئر لیگ ٹیبل کو ہر ممکن حد تک اونچا کرنے کے لیے زور لگانا چاہیے۔ یونائٹڈ کو اب 2020-30 4 وصے کے بعد پہلی بار یورپ کے ایلیٹ کلب مقابلے میں اپنی جگہ بنانے کے لیے اپنے آخری 4 کھیلوں سے صرف 2 پوائنٹس کی ضرورت ہے۔ متحدہ عرب امارات نے منگل کے روز کہا کہ اس نے اوپیک اور اوپیک خاص کو چھوڑ دیا ہے، جس سے تیل برآمد کرنے والے گروپوں کو ایک ایسے وقت میں شدید دھچکا لگا ہے جب ایران کی جنگ نے توانائی کو ایک تاریخی جھٹکا دیا ہے اور عالمی معیشت کو بے چین کر دیا ہے۔ اوپیک خلیج کے پروڈیوسر پہلے ہی آبنائے ہرمز کے ذریعے برآمدات بھیجنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جو ایران اور عمان کے درمیان ایک تنگ چوکی ہے جہاں سے دنیا کے خام تیل اور مائع قدرتی گیس کا 5واں حصہ عام طور پر گزرتے کیوں اور جہازوں کے خلاف حملوں کی وجہ سے۔ اسلام آباد، پاکستان۔ افغانستان کے طالبان حکام کا کہنا ہے کہ پاکستانی مارٹر اور میززل پیر کے روز مشرقی صوبے کنڑ میں ایک یونیورسٹی اور رہائشی محلوں کو نشانہ بنایا، جس میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ طالبان کے نائب ترجمان حمد اللہ فطرت نے کہا کہ حملے صوبائی دارالحکومت اسد آباد شہر کے ساتھ ساتھ آس پاس کے اضلاع کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکہ دیرینہ دشمنوں کے درمیان ایک نازک جنگ بندی کے درمیان جاری جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کی جانب سے ایک نئی تجویز پر غور کر رہا ہے۔ اس پیشکش میں ایران کے جوہری پروگرام پر ہونے والے معاہدے کو ملتوی کرتے ہوئے اسٹریٹجک آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر توجہ دی گئی ہے، جو تہران اور واشنگٹن کے درمیان سب سے زیادہ متنازع مسئلہ ہے۔ منگل کو ریڈ ہیٹ کی پرنسپل سافٹ ویئر انجینئر سیلی اومالے نے ایک نیا اوپن سورس ٹول جاری کیا جسے تینک او ایس کہا جاتا ہے کہ اوپن فلو ایجنٹوں کو زیادہ محفوظ طریقے سے تعینات اور ان کا نظم کرنا آسان بنایا جا سکے۔ انہوں نے ٹیک کرنچ کو بتایا، یہ ایک تفریحی پروجیکٹ تھا جسے میں نے ویک اینڈ پر اکٹھا کیا تھا کہ میں جانتی تھی کہ اے آئی اور ہم کہاں جا رہے ہیں کے لیے واقعی موزوں ثابت ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اسے عوام کو دینا چاہتی ہیں۔ نے بجٹ کے حقیقی وائرلیس ایئربڈس کا ایک نیا جوڑا متعارف کرایا ہے جسے ویوو TWS Pi E کہتے ہیں۔ نیا ماڈل انٹری لیول سیگمنٹ میں قیمت کو برقرار رکھتے ہوئے بنیادی خصوصیات پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ بیٹری کی کارکردگی TWS Pi E کی اہم خصوصیت ہے۔ ویوو کا دعویٰ ہے کہ ایئربڈز ایک ہی چارج پر 8.5 گھنٹے تک پلے بیک فراہم کر سکتے ہیں۔ لینوو نے گزشتہ ہفتے ڈیوائس کو چھیڑنے کے بعد لینوو آئیڈیا تاب پرو جن 2 کو باضابطہ طور پر لانچ کیا ہے۔ نیا ٹیبلٹ ان صارفین کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو پورے سائز کے لیپ ٹاپ پر جانے کے بغیر پیداواریت، تفریح اور تخلیقی کام کے لیے بڑی اسکرین چاہتے ہیں۔ تازہ ترین ماڈل میں اے آئی کی حمایت یافتہ خصوصیات بھی شامل ہیں جن کا مقصد نوٹ لینے، مواد کی تخلیق اور ملٹی ٹاسکنگ کو بہتر بنانا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے میڈیا اسٹارٹ ایپس کے لیے بلاسود قرضے فراہم کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد نوجوان صحافیوں کو اپنا پلیٹ فارم قائم کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ محمد سہیل خان آفریدی نے کہا کہ یہ اقدام عمران خان کے آزاد میڈیا کے وژن کے تحت اٹھایا جا رہا ہے، جس کا مقصد صحافیوں کو عملی مدد فراہم کرنا ہے۔ بینک آف پاکستان SBP تمام بینک اور مالیاتی ادارے جمعہ 1 مئی کو یوم مزدور کے سلسلے میں بند رہیں گے۔ مرکزی بینک نے منگل کو اعلان کیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان 1 مئی 2006 کو بند رہے گا۔ جمعہ یوم مزدور کے موقع پر عام تعطیل ہے، جیسا کہ حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اوپیک اور اوپیک سے اپنی دستبرداری کا اعلان کیا ہے، جو ایران کے جاری تنازع سے منسلک جغرافیائی سیاسی عدم استحکام کے ایک ایسے وقت میں عالمی تیل پیدا کرنے والوں کے اتحاد کے لیے ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے جب توانائی کی منڈیاں شدید دباؤ میں ہیں، خلیجی خطے میں سپلائی کے راستے آبنائے ہرمز میں کشیدگی اور سلامتی کے خطرات کی وجہ سے پہلے ہی رکاوٹوں کا سامنا کر رہے ہیں، جو عالمی خام اور LNG کی ترسیل کے لیے ایک اہم چوک ہے۔ متحدہ عرب امارات UAE نے منگل کے روز کہا کہ اس نے اوپیک اور اوپیک پلس کو چھوڑ دیا۔ تیل برآمد کرنے والے گروپوں اور ان کے ڈی فیکٹو لیڈر سعودی عرب کو ایک ایسے وقت میں شدید دھچکا پہنچا جب ایران کے خلاف جنگ نے توانائی کو ایک تاریخی جھٹکا دیا۔ اوپیک کے ایک دیرینہ رکن متحدہ عرب امارات کا حیران کن نقصان انتشار پیدا کر سکتا ہے اور اس گروپ کو کمزور کر سکتا ہے، جس نے اب عام طور پر جغرافیائی سیاست سے لے کر پیداواری
سرکاری کوٹے تک کے متعدد مسائل پر اندرونی اختلافات کے باوجود متحدہ محاذ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان JHC سے دیگر ہائی کورٹس میں 3 ججوں کے تبادلے کی منظوری دے دی۔ ایک سرکاری ہینڈ آؤٹ کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ میں کمیشن کے اجلاس کی صدارت کی۔ حکام نے کہا ہے کہ مصر میں چھٹیاں گزارنے کے دوران ایک جرمن سیاح سونپ کے کاٹنے سے ہلاک ہو گیا ہے۔ جرمن پولیس کے مطابق، جس کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے، 5 سالہ شخص اپنے اہل خانہ کے ساتھ چھٹیوں کے دوران ایک سونپ چارمر شو میں شریک ہوا تھا جب اسے اس ماہ کے شروع میں جانور نے کاٹا تھا۔ الجزائر کے گول کیپر لوکا زیڈان کا اسپین کی دوسرے درجے کی فٹ بال لیگ میں اپنے کلب گراناڈا کے لیے کھیلتے ہوئے جبڑے اور ٹھوڑی میں فریکچر ہونے کے بعد ورلڈ کپ میں شرکت مشکوک ہے۔ فرانس کے سابق عظیم زین الدین زیدان کے بیٹے کو اتوار کے روز المیریا کے ہاتھوں اپنی ٹیم کی 4-2 سے ہوم شکست کے دوران حریف سے ٹکرانے کے بعد چوٹ لگ گئی تھی۔ بن جبیل کے تاریخی مرکز میں ایک 400 سال پرانی عظیم مسجد ایک بار شہر کی پائیدار ثقافتی یادوں کی گواہی کے طور پر کھڑی تھی۔ آج یہ اب 500 سے زائد عمارتوں کے ساتھ ساتھ کھنڈرات میں پڑا ہوا ہے، جو جنوبی لبنان میں بڑھتی ہوئی فوجی مہم میں اسرائیلی افواج کے ذریعے منظم طریقے سے تباہ کر دی گئی ہیں۔ سیٹلائٹ کی تصاویر اور اوپن سورس کے باریک بینی سے تجزیہ کے ذریعے الجزیرہ نیٹ کی حقائق کی جانچ کرنے والی ٹیم کی ایک بصری تحقیقات نے جنوبی لبنان کو مستقل طور پر آباد کرنے کے لیے جان بوجھ کر اسرائیلی پالیسی کا انکشاف کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یمن میں تارکین وطن کے حراستی مرکز پر امریکی فضائی حملے کی ممکنہ جنگی جرم کے طور پر تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ منگل کو جاری کردہ ایک رپورٹ میں حقوق گروپ نے کہا کہ 28 اپریل 2025 کو ہونے والی ہڑتال نے شمال مغربی یمن میں سادہ میں ایک حراستی مرکز کو نشانہ بنایا، جس میں کم از کم 8 زیر حراست افراد ہلاک اور 7 زخمی ہوئے۔ AI میٹنگ نوٹ ٹیکر ایپس نے محسوس کیا ہے کہ میٹنگز کو نقل کرنا اور صرف سمری فراہم کرنا ان کے کاروباری ماڈلز اور قیمتوں کو درست ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وہ اب ایک مکمل ورک سپیس کے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں جہاں صارفین مختلف ذرائع سے ڈیٹا لاتے ہیں، اس سب میں تلاش کرتے ہیں اور اپنے کاروبار کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں۔ ریڈ AI فائرفلائز اے اور فاتم جیسے نوٹ کرنے والوں کے بعد اوتر اب ایک ماڈل سیاق و سباق پروٹوکول MCP کلائنٹ کے طور پر کام کر کے انٹرپرائز سرچ شروع کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مشترکہ معیار کا استعمال کرتے ہوئے باہر کی ایپس اور سروس سے ڈیٹا کو منسلک اور کھینچ سکتا ہے، جسے AI ٹولز تیزی سے اپنا رہے ہیں۔ اوٹر کو اب تقریباً 1 دہائی ہو چکی ہے، لیکن یہ پچھلے چند مہینوں میں ایک انٹرپرائز پروڈکٹیوٹی ٹول بننے کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ گزشتہ اکتوبر میں کمپنی نے تنظیموں کے لیے ایپ کے باہر اوتر ڈیٹا تک رسائی کے لیے اپنی مرضی کے مطابق MCPs بنانے کا ایک طریقہ شروع کیا۔ کمپنی کا اسپوٹیفائی نے ایک نیا فٹنس ہب متعارف کرایا ہے کیونکہ یہ صارفین کے ورزش کے معاملات میں اپنے کردار کو بڑھانا چاہتا ہے۔ نئی خصوصیت پلیٹ فارم کی موجودہ میوزک پلے لسٹس کے ساتھ ساتھ گائیڈڈ ورزش کے تجربات کا اضافہ کرتی ہے۔ فٹنس ہب مفت اور پریمیم دونوں صارفین کے لیے دستیاب ہے۔ اس تک رسائی فون، کمپیوٹر اور ٹی وی پر کی جا سکتی ہے۔ صارفین نئے فٹنس ہب سیکشن تمام براؤز ٹیپ کے ذریعے یا فٹنس کی اصطلاح تلاش کر کے فیچر تلاش کر سکتے ہیں۔ کراچی کا سبز احاطہ 2% سب بھی کم ہو گیا ہے کیونکہ حکام نے کونو کارپس کے درختوں کو ہٹانے اور ان کی جگہ مقامی نسل کے درخت لگانے حلوہ مہم جاری رکھی ہے، جبکہ یہ پالیسی ایک ایسے درخت کو ختم کرنے کے لیے متعارف کرائی گئی تھی جس کا بڑے پیمانے پر شہری بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچانے کا الزام لگایا گیا تھا۔ خدشات ابرے ہیں کہ اس مہم کے نتیجے میں دیگر قیمتی درختوں کو بھی کاٹ دیا گیا ہے، جن میں بین الاقوامی یونین برائے تحفظ فطرت کی طرف سے درجہ بند انواع بھی شامل ہیں جو کہ معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے بیرون ملک مقیم کھلاڑیوں اور کوچز نے جوش و خروش سے پاکستانی کھانوں کو اپنایا ہے۔ بہت سے لوگوں نے جاری 2024 پاکستان سپر لیگ PSL ایپلی کے دوران مقامی پکوانوں کی بھرپور تعریف کی۔ فرنچائز کی طرف سے شیئر کی گئی ہلکے پھلکے پروموشنل ویڈیو کو جیکب اورم، بلے باز ڈیون کونوے، اینڈریز گوس اور مارک چیپمین، آل راؤنڈر کرس گرین اور باؤل رچرڈ گلیسن کو مقامی پکوانوں کی ایک رینج آزماتے ہوئے دیکھا گیا۔ اووالو نے پہلی بار نومبر میں ڈیوائس کو بغیر کسی قیمت یا ریلیز کی تاریخ کے متعارف کرانے کے بعد اسٹیم کنٹرولر کے لیے لانچ کی تفصیلات کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی نے کہا کہ کنٹرولر 4 مئی کو اسٹیم اسٹور کے ذریعے نائشون-پی میں فروخت ہوگا۔ اسٹیم کنٹرولر مقناطیسی تھمب اسٹکس اور صارف کی مکمل اسٹیم گیم لائبریری کو سپورٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے بٹنوں
اور کنٹرولز کے مکمل سیٹ کے ساتھ آتا ہے۔ یہ اس کے ٹریک پیڈز کے لیے نمایاں ہیں جو کہ سٹیم ڈیک پر پائے جانے والے مشابہ ہیں۔ والو میں 4 ہیپٹک موٹرز بھی شامل ہیں کہ گیم پلے کے دوران ہائی ڈیفینیشن رمبل فیڈ بیک فراہم کرنا ہے۔ ذرائع نے پرو پاکستانی کو مطلع کیا کہ پاکستان کو ارلنج کی سپلائی میں تیزی سے کمی کے باعث گیس کے بحران کا سامنا ہے۔ گیس کی سپلائی تقریباً 700 ملین مکعب فٹ یومیہ تک گر گئی ہے، جو کہ مشرق وسطی کے تنازع سے پہلے تقریباً 1.5 MMCFD تھی، جس سے دستیابی میں تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے۔ بحرین میں منگل کے روز 5 افراد کو ایران کے ساتھ دہشت گردانہ اور دشمنانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرنے پر عمر قید کی سزا سنائی گئی، جس نے مشرق وسطی کی جنگ کے دوران چھوٹی خلیجی ریاست پر بمباری کی تھی۔ پبلک پروسیکیوشن نے بتایا کہ 2 افغانوں اور 3 بحرینیوں کو سزا سنائی گئی اور چوتھے بحرینی کو ہائی کرمل کورٹ نے بری کر دیا۔ ایران نے گزشتہ ہفتے خبردار کیا تھا کہ آبنائے ہرمز میں آبدوز کی کیبلز کی ڈیجیٹل اکانومی کے لیے ایک خطرناک نقطہ ہے، جس سے اہم انفراسٹرکچر پر ممکنہ حملوں کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ تنگ آبی گزرگاہ جو پہلے ہی عالمی تیل کی ترسیل کے لیے ایک چوکی ہے، ڈیجیٹل دنیا کے لیے اتنی ہی اہم ہے۔ 2003 سرمائی اولمپکس کے فرانسیسی منتظمین آئس ہاکی کے لیے نیس سے باہر متبادل مقامات کی تلاش کر رہے ہیں، بشمول پیرس اور لیون، کیونکہ ساحلی شہر کے نئے میر کو شامل سیاسی تعطل کی وجہ سے۔ میلان کورٹینا اولمپکس کی طرح فرانسیسی الپس پروجیکٹ نے پہاڑی ریزورٹس میں برفانی کھیلوں کو تقسیم کیا ہے اور برف سے پاک شہر نیس کے بحیرہ روم کے ریزورٹ میں سکیٹنگ کی ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع نے پرو پاکستانی کو بتایا کہ حکومت پیٹرول پر دوبارہ ٹیکس بڑھا سکتی ہے کیونکہ وہ زیادہ ریونیو حاصل کرنا اور IMF کی شرائط کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ پیٹرولیم لیوی کی وصولی پہلے ہی 2000 روپے کے سالانہ ہدف سے زیادہ ہونے کی توقع ہے، 70 سان سوستبلین، لیکن آنے والے مہینوں میں لیوی کو مزید بڑھانے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سیکریٹریٹ نے مجوزہ ریگولیشن آف نسوار بل 2021 پر اعتراضات اٹھائے ہیں، جس سے اس کا ابتدائی جائزہ لینے کا عمل سست ہو گیا ہے۔ پرائیویٹ ممبر بل مسلم لیگ کی قانون ساز آمنہ سردار نے پیش کیا تھا اور اس میں صوبے بھر میں نسوار کی پیداوار، فروخت اور تقسیم کو منظم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA نے 2005 کی چوتھی سہ ماہی میں آزاد جموں و کشمیر ایج کے کئی شہروں میں ایک آزاد معیار کی خدمت جائزہ لے گیا۔ مجموعی طور پر 37 وائس کالز جائزہ لیا گیا۔ مجموعی طور پر 37 وائس کالز اور SMS ٹیسٹ کیے گئے اور مجموعی سروس کے معیار کا جائزہ لینے کے لیے براڈ بینڈ کی کارکردگی کے لیے شاؤمی نے باضابطہ طور پر ریڈمی پاد 2 نے لانچ کیا ہے، جب ڈیوائس پہلی بار مارچ میں رپورٹس میں سامنے آئی تھی۔ بجٹ ٹیبلٹ ہونے کے باوجود یہ وائی فائی یا 4G سے منسلک ہونے کے آپشنز لاتا ہے، جس سے سفر کو آسان بنانا چاہیے۔ ریڈمی پاد 2 نو میں 2008 کل 238 پکسلز کی ریزولوشن کے ساتھ 7 انچ کا LCD ہے۔ اسکرین ہموار بصری کے لیے، خطفی ہرٹز ریفریش ریٹ اور تیز رد عمل کے اوقات کے لیے دخص صورت ہرٹز ٹچ سیمپلنگ ریٹ کو سپورٹ کرتی ہے۔ یہ چوٹی کی چمک کے 700 نٹس تک بھی پہنچتا ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی PAA نے منگل کو ڈیرہ غازی خان میں فاروق احمد خان لغاری انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی اپگریڈیشن اور توسیع کے لیے مالیاتی بولیاں کھول دیں۔ بولی دوپہر 3 بجے PAA ہیڈ کوارٹر کراچی میں P&D کانفرنس روم میں بولی دہندگان کے نمائندوں کی موجودگی میں کھولی گئی۔ بولی کی افتتاحی تقریب کو شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے اتھارٹی کے آفیشل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بشمول فیس بک اور YouTube پر بھی براہ راست نشر کیا گیا۔